اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ آج ہمیں مشق کرنی ہے، چھوٹی سی صورت ہے، یہ 3 آیتوں کی صورت ہے، لیکن اس کے اندر بہت غلطیاں کرتے ہیں ہم، تو ان غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے اور صحیح تلفظ کیا ہے، صحیح ادائیگی کیا ہے، ان کی مشق کرنی ہے اور پھر اس طرح سے ہمیں اس صورت کو پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یہ ہمیں نمازوں میں بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ اور دیکھیے نمازوں کے اندر اگر ہم ان صورتوں کو صحیح نہیں پڑھیں گے، قرآن مقدس کو صحیح نہیں پڑھیں گے، تو آپ تجوید پڑھ رہے ہیں، آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے کہ مخرج کے بدلنے سے حرف بدلتا ہے اور حرف کے بدلنے سے معنی بدلتے ہیں، بعض مرتبہ ایسے فوحش معنی بدلتے ہیں کہ نماز بھی خراب ہو جاتی ہے، نماز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو تو ہمیں بالکل ایسی کر لینی چاہیے کہ لہن جلی تو دور کی بات، لہن خفی کی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، چھوٹی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے تو پورے قرآن کو ہمیں سدھارنا ہے، لیکن کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو نماز میں پڑھتے ہیں ان کی تو ہمیں بہت ہی زیادہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری نمازیں خراب نہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں اعوذ باللہ میں بھی اللہ کلام ہے، اللہ کے لام کا قاعدہ آپ نے پڑھ لیا ہے، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اس لیے اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے اب، ٹھیک ہے؟ جب تک قاعدہ معلوم نہیں تھا تو چلو ایک مجبوری تھی، عذر تھا کہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن اب قاعدہ معلوم ہونے کے بعد یہ غلطی بالکل نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح سے بسم اللہ کے اندر اللہ کا لام ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو بسم اللہ کے اللہ کے لام کو بھی باریک پڑھیں گے، اس کو بھی بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا اعطیناک الکوثر، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس میں ہم غلطی کیا کرتے ہیں، اس میں غلطی ہم یہ کرتے ہیں اِنَّا اعطیناک، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اعطیناک، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اعطی حمزہ ہے، پھر عین ہے، حمزہ کو حلق کے سینے کی طرف سے نکالنا ہے، عین کو حلق کے بیچ سے نکالنا ہے، تو دونوں حرف کے اندر فرق کرنا ہے ہمیں۔ جلدی میں ہم کیا پڑھتے ہیں اعطیناک، اعطینا، یعنی عین کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے، بلکہ حمزہ کے ساتھ الف کا اضافہ کر دیتے ہیں، اعطینا پڑھ دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور بہت سے لوگ کیا پڑھتے ہیں ان اعطینا پڑھ دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، اب بالکل غلطی نہیں کرنی ہے۔ میں آپ کو مشق کرا رہا ہوں، میں آپ کو ایک ایک حرف کے بارے میں، ایک ایک لفظ کے بارے میں بتلا رہا ہوں، اور یہ میں آپ کو بتلانا اپنی سعادت سمجھتا ہوں، چونکہ اللہ کا مقدس کلام ہے، اللہ کے مقدس کلام کو ہمیں صحیح پڑھنا ہے، اور اللہ کے کلام کو جب تک سیکھنے سکھانے میں جتنا بھی وقت لگائیں گے انشاءاللہ ہمارے ایک ایک لمحے کے اوپر ہمیں اجر ملے گا، چونکہ اللہ کے مقدس کلام کو سیکھنے کی فکر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کو اصلاح کرنی ہے۔ اِنَّا اعطینا، حمزہ کو الگ، عین کو الگ، اور پھر طا کو پر کرنا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس لیے طا کو کیسا پڑھنا ہے؟ پر کرنا ہے۔ اعطینا، اِنَّا اعطیناک الکوثر، کوثر، ٹھیک ہے؟ جلدی میں ہم کیا پڑھ دیتے ہیں؟ کل کوثر پڑھ دیتے ہیں بہت سے لوگ، کوثر، اور کو اگر یہ پڑھ دیا ہم نے، یہ غلط ہو گیا، لفظ کا تلفظ ہی ختم ہو گیا، تو اس لیے دھیان سے اعطیناک الکوثر، کوثر، را کو نرمی سے، اس کو سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، زبان کی نوک ثناء الیہ کا کنارہ، اور را کو پر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اِنَّا اعطیناک الکوثر، ٹھیک ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ، یہ صحیح تلفظ ہے اس کا، فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ، فا کو الگ، صاد کو الگ، صاد حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے صاد کو کیسا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے، فَصَلِّ لِرَبِّکَ۔ اب اس میں بہت سے لوگ کیا پڑھتے ہیں اس کو غلط، وہ اس طرح پڑھتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّکَ، فَصَلِّ لِرَبِّکَ،
لام کو کھینچنا نہیں ہے، خالی حرکت پر بالکل بھی ہمیں رکنا نہیں ہے۔ اگر ذرا بھی خالی حرکت پر رکے تو دوسری حرکت کا اضافہ ہو جائے گا، اگر ذرا بھی رکے تو فصلی ہو جائے گا، یا کا اضافہ ہو جائے گا اس کے اندر۔ تو اس لیے حرکت کو جلدی سے پڑھنا چاہیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ صاد کو پر لام کو کھینچنا نہیں ہے اور اگلے لام کو بھی کھینچنا نہیں ہے۔ بہت سے پڑھتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، لِرَبِّكَ پڑھ دیتے ہیں اس کو۔ تو ان سب کی اصلاح کرنی ہے ہمیں۔ جہاں ہم غلط کرتے ہیں، کسی حرف کو غلط پڑھتے ہیں تو اس کی فوراً اصلاح کرنی ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر اجر ملے گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، 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 ہاں کو حلق سے ادا کرنا ہے اور نون میں غنہ نہیں کرنا ہے، جلدی سے پڑھنا ہے۔ وَانْحَرْ، ون ایسے نہیں پڑھیں گے، جلدی سے اپنے مخرج سے نکال کر کے آگے چلیں گے۔ وَانْحَرْ، اس کے اندر اظہار ہوگا اور آگے را کو پر پڑھیں گے، را کا بیان شروع ہوگا، اس کے اندر آپ کو را کا قاعدہ معلوم ہو جائے گا۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب اس میں کیا غلطی کرتے ہیں، اِنَّا شانیہ کا پڑھ دیتے ہیں، اِنَّا شانیہ کا، نون کو بالکل نہیں کھینچنا ہے، خالی حرکت ہے، بس نون کے اندر غنہ کرنا ہے۔ چونکہ نون مشدد ہے تو اس لیے نون کے اندر غنہ کرنا ہے۔ کس طرح، ان، باقی نون کی جو حرکت ہے اس حرکت پر بالکل نہیں رکنا ہے، حرکت کو پڑھتے ہی آگے چلیں گے۔ اگر ذرا بھی رک گئے تو اس کے اندر فوراً ایک الف کا اضافہ ہو جائے گا۔ انا جیسے ہم نے پڑھا الف کا اضافہ ہو گیا، اور یہ لحن جلی غلطی ہو گئی، اور لحن جلی میں قرآن پڑھنا گناہ ہے۔ تو اس لیے دھیان سے، ان شانئک هو الابتر، شانئک، نون حمزہ کو توجہ سے پڑھنا ہے۔ جلدی میں ہم کیا پڑھتے ہیں، شانیہ کا پڑھ دیتے ہیں، ان شانیہ کا، شانیہ کا، یہ غلط ہے۔ حمزہ کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، ان شانئک، ان شانئک، حمزہ کو صاف ادا کرنا ہے، واضح تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ان شانئک هو الابتر، هو الابتر۔ اللہ جو یہ لام ہے اس کے اندر ہول، اس لام کے اوپر ہم بالکل نہیں رکیں گے، اگر رک گئے تو حرکت کا اضافہ ہو جائے گا۔ ہول ایسا نہیں پڑھنا ہول، بلکہ ہول ابتر۔ با کے اندر قلقلہ کریں گے چونکہ با ساکن ہے، اور را کو پر پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے ہمیں ایک ایک سورت کی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ کے مقدس کلام کو ہمیں صحیح طرح سے سیکھنا ہے۔ ایک مرتبہ اس سورت کو پھر میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کے مطابق آپ مشق کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس طرح سے اس سورت کی آپ کو اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔